أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وصلى الله على النبي الكريم. سورة التوبہ اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کا تعارف بھی البراءات الالہیہ ہے، یعنی اللہ کی براءتیں جو اللہ کریم نے مومنوں کو سمجھائی ہیں، اپنے نبی کو سمجھائی ہیں کہ کس کس سے تم نے بری ہو کر رہنا ہے، الگ الگ ہو کر رہنا ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. پچھلی صورت تھی نا الحدود الالہیہ، یعنی اللہ کی حدیں قائم رکھنے والے، اپنے جان اور مال کو قربان کرنے والے، اللہ کی حدود کی وجہ سے وہ جب اپنے حدیں قائم کرنے والے بن جائیں، اللہ کی حدود نافذ کرنے والے بن جائیں، تو اس وقت تمہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا کسی سے ڈرنا کیا، اعلان کریں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. کیونکہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر جو دشمنان ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں مومن اپنے ماننے والے، دوسرے ہوتے ہیں مشرکین جو اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو کبھی تمہیں اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم تمہارے ہیں تو کبھی مخالف ہوں گے. تو مشرکین اور منافقین ایک ہوتے ہیں دہریے وغیرہ، وہ بھی مشرکین کی ہی فہرست میں ہیں کیونکہ اپنے ذام میں تو وہ اللہ کو نہیں مانتے، اور لیکن حقیقت میں وہ غیر اللہ کے پجاری بن جاتے ہیں بالآخر جا کر. تو لہذا فرمایا ان منافقین اور مشرکین سے جو تمہارا معاشرے میں رہتے ہیں، ان سے باقاعدہ تمہاری برات ہونی چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اب اللہ کا حکم نافذ کریں گے، اللہ کی حدیں نافذ کریں گے. اب جو بھی ہمارے سامنے اس کی رکاوٹ بنے گا تو پھر وہ اپنا گلہ خود کرے، پھر ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. البتہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدے تمہارے پہلے سے چل رہے ہوں گے کسی وجہ سے، تو ان معاہدوں کو ضرور پورا کریں، لیکن ان معاہدوں کو پورا کرنے کے بعد پھر بس سب سے بڑا معاہدہ اللہ کی حدود نافذ کرنا ہے، اللہ کے بیان کردہ احکام کو نافذ کرنا ہے. اس سلسلے میں تمہیں کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کفر جو ہوتا ہے وہ الکفر ملت واحدہ، یہ ساری ایک ہی ٹولہ ہے، ایک ہی جماعت ہے. کسی بھی مشرک اور منافق پر تم بھروسہ کر کے اللہ کی حدیں نافذ نہ کرنا. خود اکیلے اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ کا دین بھی خوبصورت ہے، اللہ خود بھی طاقتور ہے، اللہ کا دین بھی طاقتور ہے. لہذا بندوں کو چاہیے وہ ڈرے نہیں بلکہ ان منافقوں پر ذرا بھی اعتبار نہ کریں. اگر تم نے اعتبار کیا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کہ کسی بھی مومن کی کوئی بھی روح رعایت نہیں کرتے، وعدے کا کوئی پاس نہیں کرتے. بھائی تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ جو چل رہا ہے، نہیں یہ تو کسی بات کسی مسلمان کو کہنی چاہیے. منافق اور مشرک جو ہے اس کے سامنے مومن کے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس کو ہواؤں میں اڑا ڈالنا چاہتے ہیں. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً. یہ صرف اتنے تک وعدے پورے کرتے رہتے ہیں جب تک یہ دبے رہتے ہیں، جیسے انہیں موقع ملتا ہے کوئی وعدے شادے نہیں ہوتے. اس لیے ان سے بری ہو کر رہیں، معاشرے میں ان سے ٹچ ہو کر ان کے نیچے دب کر نہ رہیں، بلکہ تم پاورفل ہو، اکیلے ہو. اگر کوئی پوچھے کہ ایسی صورت جس کے اندر اللہ نے دوسروں سے برات سکھلائی ہو یا معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے مشرک اور منافق معاہدے کے ساتھ، تو ایسی کوئی صورت ہے تو آپ کہیں سورت توبہ ہے. اس کے اندر اللہ نے براءات سکھائی ہیں، مومنوں کو اپنی شان سمجھائی ہے کہ جب تمہاری شان یہ ہے تو پھر تم نے کفار کے ساتھ برات کر کے رہنی ہے.
اور دھیان کرنا مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے حدود کے نفاذ میں ذرا بھی کوئی کمی پیشی سے کام لے. اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. لا ملجأ ولا مأوى الا الیہ، اللہ ہی کی طرف ملجا ماوا ہوتا ہے ہمارا. تو لہذا تم واپس پلٹ آنا اور کسی کافر اور مشرک کا یہ پرواہ نہ کرنا کہ یار اس نے تو دین کا بڑا نظام سنبھالا ہوا ہے. کوئی کافر ہو کر، مشرک ہو کر، منافق ہو کر وہ دین کا کیا لگتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ اگر مسجد تعمیر کرے تو مسجد تعمیر کرنا بھی اس کا حق نہیں ہے. ما کان للمشرکین، ان کافروں کے لیے مسجد تعمیر کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. جب یہ اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں تو پھر یہ کیسے مسجد تعمیر کرتے ہیں؟ مسجد تعمیر کرنے ان کا حق ہی نہیں ہے. اگر کوئی منافق مسجد تعمیر کر کے دھوکے میں ڈالے بھی صحیح، وہ مسجد نہیں ہوگی بلکہ وہ دین کی رکاوٹ کا بہت بڑا مرکز ہوگا. اس کو گرا دینا ضروری ہے. جس طرح کہ مسجد زرار کا حکم اسی صورت میں ہے کہ اس کو گرا دینا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے مورچے ہیں. مومنوں کو تکلیف دینے والی بھی کوئی مسجد ہوا کرتی ہے. یہ مسجدیں نہیں ہیں جہاں مومنوں کو تکلیف دینے اور کفر و شرک پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو لہذا کسی بھی کافر اور مشرک کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا، منافق کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ یہ دین کو بھائی سنبھالے ہوا ہے. نہیں، اللہ کریم تو زمین کو خون آمیز دیکھنا چاہتے ہیں، خون ریز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کو رہنے کا تو حق ہی نہیں ہے. حتیٰ یسخن فی الارض، یہ اسی صورت میں ہوگا. حتیٰ یسخن فی الارض، حتیٰ کہ زمین بے شک اگر خون ریز ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے رہنے کا حق ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے رہ رہے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے؟ تو یہ ہے وہ صورت، یہ مومنوں کو ان کی پاور سکھاتی ہے. لہٰذا ایک عربی تعبیر جو پوری صورت کو گھیر لے ایک ایسے عنوان کے ساتھ، تو اس عنوان کو یاد کر لیں کہ البراءۃ من المشرکین والمنافقین الخوناء. خوناء یہ خائن کی جمع ہے. البراءۃ من المشرکین والمنافقین الخوناء والرضوان للمؤمنین المجاہدین البراء. اس صورت میں انہی مومنین کا تذکرہ ہے جو مجاہد ہیں، جو اللہ کے دین پر جان قربان کرنا جانتے ہیں، جو اللہ کی حدوں کو قائم کرنا جانتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے فرمایا وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے انہی کی شان بیان کر کے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. کیا وعدہ؟ کہ میں اللہ تمہاری جانوں کو اتنا قیمتی بناؤں گا، تمہارے مالوں کو اتنا قیمتی بناؤں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خرید نہیں سکے گی. اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ خود خریدار ہوگا اور اس کے عوض میں تمہیں جنت دے دے گا. یہ اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کی تعریف اتنے بڑے انداز میں کی کہ میں اللہ خریدوں گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب تمہاری جان اتنی قیمتی ہے، تم کسی کے کیا لگتے ہو؟ تم تو ایک اللہ والے ہو، لہذا تمہیں معاشرے میں سر نیچا کر کے نہیں رہنا، ان سے دب کر نہیں رہنا. زمین تمہارے اللہ کی ہے، تم نے اللہ کے حقوق اور اللہ کے قانون نافذ کرنے ہیں. کسی کافر اور مشرک کی پرواہ نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ تمہیں موقع ملتے ہی اٹھا لیں گے. یہ تمہیں اچک لینا چاہتے ہیں. ان کو یوں سمجھے یہ معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین پر رہنے کا ان کو کوئی حق ہی نہیں ہے. البراءۃ من المشرکین والمنافقین الخوناء والرضوان للمؤمنین المجاہدین البراء. اور رضوان کس کے لیے ہے؟ یعنی اللہ کی رضا کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے جو مجاہد ہیں. البراء جو ہر ایک سے، ہر کافر سے بری ہو کر رہنا چاہتے ہیں. ایک ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق کا درس بھی اسی صورت میں دیا گیا. اپنا اخلاق ضرور پیش کرو لیکن ان کے سہارے پر نہ رہو. مثلا اس صورت میں ہے ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ. اگر کوئی مشرک آ کر تم سے
پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ ضرور دو، اسے اپنے پاس رکھو، حتیٰ کہ اللہ کی باتیں اسے سناؤ، اللہ کی کلام وہ سنے۔ اس کا مطلب ہے جہاں بھی مومن ہونے چاہیے وہاں اللہ کے کلام کی آوازیں بلند ہوں، تاکہ کوئی بھی مشرک آ کر تم سے پناہ مانگے، کوئی بھی آ کر تمہارے پاس کسی لمحے ٹھہرنا چاہے تو اللہ کے قرآن کی صدائیں اس کے کان میں ضرور پڑ جائیں، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس پناہ مانگنے والے مشرک کو اس کے گھر تک پہنچا بھی تم آؤ، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پرامن طریقے سے۔ ایک ہے اخلاق کے ساتھ رہنا، وہ تو تم نے ضرور رہنا ہے، اور ایک ہے کافر اور مشرک کے سہارے رہنا کہ یار یہ بھی تو آخر کوئی دین کا کام کر رہی ہیں، یہ بھی تو کوئی نہ کوئی اللہ کو مانتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اتنے دشمن ہیں کہ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ اس صورت میں ہوگا۔ تو مشرک اتنا پلید ہے کہ اللہ کے مسجد کے قریب بھی نہ آئے، مسجد حرام پر بھی آنے کی پابندی ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر اللہ مومنوں کو ان کی اپنی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کتنی اعلیٰ ہے۔ جب حیثیت تمہاری اعلیٰ ہے تو تم کیوں کسی کے سہارے جیتے ہو، تم کسی کی کیوں پرواہ کرتے ہو کہ آخر شہر گیری بھی تو ہوتی ہے، آخر ان کے ساتھ رہنا بھی تو ہوتا ہے۔ نہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اسی لیے تو کہا کہ یہ صورت براءات کی ہے، البراءات الالہیہ، جس طرح پچھلی صورت الحدود الالہیہ تھی۔ جب اللہ کی حدیں نافذ ہوں تو پھر کسی بھی مشرک اور منافق کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی حدوں کی ہی پرواہ کرنا۔ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، بندے اللہ کے ہیں، پھر یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کیوں بگاڑی ہوئی ہے۔ اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرواہ خوب کریں۔ المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے اولیاء ضرور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں، ایک دوسرے کی پاسداری کر کے رہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال ایک دوسرے پر اسی طرح معزز ہے، جس طرح محترم ہے، جس طرح کعبہ اور کعبے کا شہر اور حج والا مہینہ یہ جس طرح معزز ہے، مومنوں کی جان اور مال بھی ان کی معزز ہیں۔ ایک دوسرے کی پرواہ خوب کر کے کرنا۔ لہذا یہ اتنا بڑا دین تمہیں دیا، اتنی بڑی حیثیت تمہیں دی، یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی اپنا رسول بھیج کر۔ اسی لیے سورت کے آخر میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر تو کوئی اللہ کے دین کی طرف آ جائے تو یہ شان اس کو ملے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی اللہ کے دین کی طرف یوں نہ آنا چاہے کہ نہیں جی معاشرے کے ساتھ میرا ٹچ ہو کر رہنا ہے، ہر دیکھ کا چمچہ بن کر رہنا ہے، تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ کہیں پھر ایک اللہ، اس کے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم ساروں پر بھی مجھے پھر بھروسے کی ضرورت نہیں ہے، تم ساروں سے اکیلا ہو کر ایک اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں اللہ کی حدود کو نافذ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔